إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے اس عظیم فن کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی میں نے پڑھی سورہ جمعہ کی یہ آیت تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت کے دو اجزاء بتائے گئے تھے کل۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سے دو اجزاء ہیں؟ تلاوت سے مراد کیا ہے؟ جی، ایک ترتیل القرآن۔ تو تلاوت کے دو اجزاء ہیں یا تلاوت کی دو قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تلاوت الفاظ قرآن کی اور دوسری تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ معانی قرآن۔ تلاوت الفاظ قرآن کی بھی ہوتی ہے اور کس کی ہوتی ہے؟ معانی قرآن کی، یعنی قرآن کے معانی کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات کل آئی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے کیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، کہ جس طریقے سے قرآن کے الفاظ کو سمجھنا، یعنی اس کے معانی کو سمجھنا ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، اس سے مستغنی نہیں ہوا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، قرآنی الفاظ کے مفاہیم، اللہ کی کتاب ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اس کو سمجھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اتنا ہی ضروری قرآنی الفاظ کو، الفاظ قرآن کو یا ٹیکسٹ کو درست پڑھنا بھی ضروری ہے۔ معانی قرآن کی تلاوت کے لیے کون سا علم ایجاد ہوا؟ تفسیر۔ اور الفاظ قرآن کو درست پڑھنے کے لیے جو فن ایجاد ہوا اس کو کہا جاتا ہے تجوید۔ تو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں کس چیز کے لیے؟ تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے یا تجوید قرآن پڑھنے کے لیے؟ بتائیے۔ تجوید قرآن پڑھنے کے لیے۔ تجوید قرآن پڑھنے کے لیے۔ تجوید القرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق ہماری قرات ہو جائے، جیسے آپ نے پڑھ کے بتایا، اور اس کا مفہوم مخالف اگر لے، ہے نا، منفی انداز میں اگر ہمیں سمجھنا ہو، اس کے برعکس تو یہ ہے کہ قرآن کو لحن سے محفوظ رکھنا، یہ مقصد ہے۔ الفاظ قرآن کو کس سے محفوظ رکھنا؟ لحن سے۔ لحن سے مراد غلطیوں سے محفوظ رکھنا، یہ مقصد ہے تجوید کا۔ اور لحن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لحن دو قسموں پر مشتمل ہے۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ لحن جلی، جو بڑی غلطیاں کہی جاتی ہیں، عام غلطیاں کہی جاتی ہیں، واضح اور کھلی ہوئی غلطیاں جو ہوتی ہیں، وہ لحن جلی ہے۔ اور دوسری لحن خفی، جس کا تعلق الفاظ قرآن کے حسن، تلاوت کے حسن سے ہے، اور اس کا اگر خیال نہ کیا جائے تو تلاوت کی جو خوبصورتی ہے، قرآنی الفاظ کو ادا کرنے میں جو خوبصورت انداز اپنانا چاہیے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ لحن کی دو قسمیں بتائیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، اب آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے آپ کے سامنے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟
سورہ فاتحہ میں واقع ہونے والی غلطیاں. ہمارا جو کلاس ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک عملی تجوید اور دوسری نظری تجوید، پریکٹیکل تھیوریٹیکل. آج پریکٹیکل ہے یا تھیوریٹیکل کلاس ہے؟ کون سا کلاس ہے آج کا؟ پریکٹیکل کلاس ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. ہر سنیچر کو پریکٹیکل کلاس ہوگا. پریکٹیکل میں 2 کام ہوتے ہیں. پریکٹیکل میں کتنا کام ہوتے ہیں؟ 2 کام. پہلا کام کیا ہوگا کہ ایک سورے کی مشق کریں گے، یعنی ایک سورے سے متعلق کچھ چیزیں، تجویدی احکام تجوید سے متعلق کچھ چیزیں بتائی جائیں گی اور پھر اس کی مشق ہوگی. لیکن اب چونکہ یہ پہلا کلاس ہے، پریویس سنیچر تو تھا نہیں ہمارا کلاس، تو آج اسٹارٹنگ ہو رہی ہے. آج آپ کو سنانا نہیں، آج صرف کیا کرنا ہے؟ سننا ہے مجھ سے کہ سورہ فاتحہ کو ہم کیسے پڑھیں. سورہ فاتحہ میں عام طور پر ہونے والی کیا کیا غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے. اس سورے کا ایک بہت اہم نام کون بتائے گا؟ ہمارے پاس علماء کرام بھی موجود، میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ہمیں استفادے کا موقع دیں، مجھے بھی موقع دیں. سورۃ الشفا. سورۃ الشفا بھی، ہاں الشفا بھی اس کا نام ہے. جی اس کا ایک نام سبع المثانی بھی ہے. سبع المثانی، ذرا بتائیے کیوں سبع المثانی کیوں کہا گیا اس کو؟ بہت خوب. 7 آیت ہے. بار بار دہرانے جانے. ہاں 7 آیتیں اور بار بار دہرائی جانے والی سورہ ہے یہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. صحیح کس سورے میں ہے یہ؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 14ویں پارے میں ہے، سورہ حجر میں غالباً نا، سورہ حجر میں ہے جی. تو اس سورے کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی سورے جس میں 7 آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور جو عظمت کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، بڑائی کے لحاظ سے یہ ایک بہت ممتاز سورہ ہے قرآن شریف کی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فتح الکبیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں، معاف کیجیے گا، تفسیر کبیر بہت مشہور امام رازی کی تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سورے سے 10,000 مسائل مستنبط کیے گئے ہیں. آپ غور کیجئے کہ 10,000 مسائل صرف ایک سورے سے مفسرین نے جو ہے گویا کہ نکالے ہیں. بہرحال تو یہ سورے سب سے اہم ہمارے اور آپ کے لیے. الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی. سب سے اہم رکن ہمارا جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز جو سب سے بنیادی رکن ہے، اور اس میں سب سے بنیادی جو سورہ ہم پڑھتے ہیں وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور آپ نے سنی ہے علماء کرام سے یہ حدیث کہ نماز میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو لاکھ وہ لمبی نماز پڑھے، خوب لمبی لمبی آیتیں پڑھے، قرآن پڑھے، سجدہ لمبے کرے، لمبے لمبے رکوع کرے، خوب روئے، اللہ سے خوب گڑ گڑائے، لیکن اس کی نماز ہوگی بھائیوں؟ نہیں ہوگی. تو پتہ کیا چلا ہمیں کہ یہ جو نماز پہلی بات ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور پھر نماز کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے نا. تو ہمیں اس سورہ فاتحہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اس سورے کو درست کرنا بہت ضروری. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، میں ہر کلاس کی شروعات اسی لیے کرتا ہوں سورہ فاتحہ کے درس سے، تاکہ ہمارے جو شرکاء ہیں، بھائی بہن ہیں، وہ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں. شروعات ہم کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کو اگر آپ نے الحمد پڑھ دیا، بہت ہی سادے انداز میں اور سادگی کے ساتھ الحمد پڑھ دیتے ہیں ہم. پتہ ہے آپ کو اس کے معنی کیا ہے؟ الحمد تمام الاستغراق کا ہے، مکمل، یعنی ساری کی ساری تعریف. ساری کی ساری تعریف کس کے لیے ہے؟
اللہ رب العالمین، کہ الحمد کے بجائے الحمدللہ پڑھا تو سارا کا سارا دھواں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ خطرناک بات نا؟ تو ہمیں یہ غلطی کہاں سے آئی؟ یہ لحن جلی ہے یا لحن خفی ہے؟ لحن جلی۔ لحن جلی سے بھی بڑھ کر اگر کوئی لفظ ہو سکتا ہے خطرناک لفظ تو وہ ہم استعمال کریں گے۔ غلطی بہت بڑی غلطی ہے اور بہت سادگی سے ہم الحمدو پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لحن جلی کے جو اسباب ہیں میں نے کل ذکر کیے تھے، نمبر 1 مخرج کی تبدیلی، نمبر 2 زبر زیر کی یعنی اعراب کی تبدیلی، نمبر 3 صفت کی تبدیلی۔ تو اس میں کون سی تبدیلی ہو رہی الحمدو میں؟ کیا سبب ہے لحن جلی کا؟ مخرج کی تبدیلی۔ ہا کو ہم نے ہا کے مخرج سے نکالا۔ اب دیکھیں الرحمن کو بھی ہمیں بڑی ہا سے پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھ دیتے ہیں بعض حضرات قرہ حضرات ہیں، تھوڑا سا خوبصورت اپنی تلاوت کو بنانے کے لیے، لحن کو خوبصورت کرنے کے لیے، یعنی اپنی تلاوت کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا پڑھتے ہیں وہ؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مالک یوم الدین، یہ سکون لگ گیا یہاں پہ، ساکن ہو گیا، مالک یوم الدین، اس طرح پڑھنا ہے۔ اور اگلی جو غلطی ایک ہے وہ ایاک نعبد، اچھا مالک یوم الدین بھی بول دیتے ہیں لوگ، ہم نے بھی سنا مالک یوم الدین، دین بولنا ہے، تین نہیں بولنا۔ دال کا جو جہر ہے صفت میں اس کو واضح کرنا ہے، یوم الدین مالک یوم الدین، اس میں جہر بھی ہے اور اس میں کیا نام ہے آپ کے آواز کو بلند بھی کرنا ہے اور شدت بھی ہے، اس میں دال میں شدت بھی ہے۔ تو مالک یوم الدین۔ اگلی جو غلطی ہوتی ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدو میں واو لگا دیتے ہیں، نعبدو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا کیا ہو گیا اس میں؟ نعبدو میں اگر واو لگا دیتے ہیں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے کلام میں ایک حرف کی زیادتی کر دی، قطعی اجازت نہیں۔ اللہ کے کلام میں ایک حرف کی زیادتی یا کسی ایک حرف کی کمی، دونوں کی گنجائش نہیں ہے۔ دھوکے سے کریں اور ایک سے کئی بار کریں یہ دھوکا ہو تو یہ گناہ کے زمرے میں، حرام کے زمرے میں آ جائے گا۔ اب میری گفتگو سننے کے بعد کم از کم آپ کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو۔ تو نعبد و ایاک نستعین، ایک بہت خطرناک غلطی جو گناہ کبیرہ کے درجے میں، ایاک نعبد کو یہ جو تشدید ہے، دیکھیں تشدید جو ہے قرآن پاک میں جو حرکات ہیں تشدید ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کا تعلق بھی قرآن کے معانی سے ہے۔ قرآن میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے، یہ جو احکام تجوید ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ غنہ ہے، مد ہے، تشدید ہے، ان کا تعلق قرآن کے معانی سے ہے، قرآن کی خوبصورتی سے تو ہے ہی۔ بعض مقامات پر جیسے مثال کے طور مد ہے، مد لازم، وہاں اللہ ایک بڑی چیز بتانا مقصود ہے، الطامہ الصاخہ، بڑی چیز بتانا مقصود ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ مد آتا ہے۔ غنہ جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کسی اہم چیز کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ جو غنہ ہے، مد ہے، تشدید ہے، یہ جو چیزیں ہیں، جو صفات ہیں، ان صفات کا تعلق میرے بھائی اور بہنوں، ان احکام تجوید کا جو تعلق ہے، اگر غور کریں، ایک محمد الشملول کر کے ایک بہت بڑے محقق ہیں مصر کے، ان کا باقاعدہ ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، آپ سے ہو سکتا ہے میں شیئر کروں، تو انہوں نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں اس آیت میں غنہ ہو رہا ہے تو اس کا تعلق قرآن کے ترجمے سے یا اس کے مفہوم سے کیا تعلق ہے اس کا، یہ بات سمجھ رہے؟ تو ایاک نعبد کو جو تشدید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر کسی نے بغیر تشدید کے پڑھا ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین،
तो इया के माने क्या होते हैं पता है कि इया का नअबुदु, इन्नना नअबुदु दौ अश-शम्स, कि हम नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ताला माफ फरमाए, कि हम सूरज की जो रोशनी है उसकी इबादत करते हैं। बेशक हम सूरज की रोशनी की इबादत करते हैं। वनस्तईनु बिदौइ शम्स, और सूरज की रोशनी से हम मदद चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? गोया कि ये माने इस तरह हो जाते हैं अगर आप बगैर तशदीद के पढ़ें। तो ये भी लहने जली नहीं, जली से जली अगर कोई लफ्ज आप इस्तेमाल करें खतरनाक गलती है। तो कोशिश करें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह पढ़ें तशदीद के साथ। नस्तईन में क्या होता है, आमतौर पे आइन चूंकि आगे इस्तिअला है, हर्फ इस्तिअला है, मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, तो उससे पहले वाला हर्फ जो ता है उसको हम पुर करते हैं, उसको भी मोटा पढ़ देते हैं। नस्तईन, नस्तईन इस तरह पढ़ देते हैं। तो हमें बचना है नस्तईन नहीं बल्कि नस्तईन। ता में इस्तिफाल है और आइन जो है वो हर्फे मुस्तालिया में से है, हर्फे इस्तिअला है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस एक आयत में मैंने आपको 3 गलतियां बताई। ठीक है, अच्छा आगे आइए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, स्वाद है जो हर्फ इस्तिअला है, और अगर हम सीन पढ़ते हैं तो हर्फ इस्तिफाल है, बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है। शिरात नहीं पढ़ना, इहदिनस शिरात, सीन को स्वाद को शीन नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो सीन को शीन से बदल देना, स्वाद को सीन से बदल देना, ये सारी जो गलतियां हैं ये फहश गलतियां हैं। मुस्तकीम में क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, स्वाद पढ़ा जाता है कभी कभी, तो मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीन को बारीक पढ़ना है, ता को बारीक पढ़ना है, काफ को मोटा पढ़ना है, मुस्तकीम। अच्छा, इसके बाद जो है वो सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना, अब लज़ीना को कैसे पढ़ते हैं, लज़ीना जाई से पढ़ते हैं। तो लज़ीना और लज़ीना दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जाल का मखरज जो है वो क्या है, जुबान की नोक या तरफुल लिसान और दांतों का ये सिरा। ठीक है, जुबान की नोक को रअसुल लिसान कहते हैं और जुबान के किनारे को तरफुल लिसान कहते हैं। अगर कहीं आपने लिखा देखा है जुबान की नोक यानी तरफुल लिसान, तो वो गलत लिखा है उस किताब में। रअस कहते हैं किनारे को, नोक को, और तरफ कहते हैं किनारे को, दोनों में फर्क है, दोनों का मखरज अलग है। लेकिन बाद हजरात रअसुल लिसान यानी जुबान की नोक से भी हुरूफ लिस्विया निकाल लेते हो, निकाल सकते हैं, ता ता जाल निकाल सकते हैं। लेकिन सही और बेहतर जो मखरज है, शेख ऐमन रुश्दी सुवैद वगैरह जो माहिर हैं इस मैदान के, वो ये कहते हैं कि इसका मखरज तरफुल लिसान होना चाहिए। तरफुल लिसान यानी जुबान का किनारा, ना कि जुबान की नोक। क्यों, इसकी बारीकी मैं इंशाल्लाह आपको कब बताऊंगा, जबकि मखारिजुल हुरूफ में पढ़ाऊंगा आपको। अनअमता, अब कोई अगर अनअमतु पढ़ दे, अनअमतु, तो मेरे ख्याल से इस तरह की गलती नहीं करते लोग, अनअमतु। लेकिन बता देता हूं ये लहन कहां वाक़े होगा, एराब की गलती जो मैंने कहा आपके सामने, जबर जेर की गलती अगर हो गई है तो वहां पे अनअमतु की जगह पे ये होगा कि हमको सीधी राह दिखा उन लोगों की जिस पर आपने इनाम फरमाया है। अब अगर अनअमतु कह देंगे तो ये मतलब होगा जिस पर मैंने इनाम फरमाया है, मैंने इनाम किया है, तो ये भी एक बड़ी गलती है। ऐसी गलती नहीं होती और अल्लाह ना करे हो। अदमुल मद फी कलिमा अद्दालीन, दालीन कहते वक्त मद ना करना। ये मद कौन सा है पता है, इस मद का नाम क्या है, इस मद का नाम क्या है, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। दाली में जो मद है ये मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल है, वाजिब है, सबसे बड़ा मद है। तो इसको हमें क्या करना है, खींच कर पढ़ना है। इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप बगैर वलद्दालीन, बगैर खींचे आपने पढ़ दिया तो चलेगा ना, नहीं चलेगा। बस समझ, दालीन
वला ضالین، اگر آپ نے ولا ضالین پڑھ دیا زائی سے یا ولا ضالین پڑھ دیا ضا سے، تینوں کے مخرج الگ الگ ہیں بھائی. اگر ضالین، ضاد کا مخرج حافۃ اللسان، زبان کی جو کروٹ ہے. ضاد کا مخرج اشد المخارج یا اصعب المخارج کہا جاتا ہے. بھرپور پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. جب ہم مخرج پڑھیں گے تو اس پہ ہم فوکس بھی کریں گے اور ہو سکے گا تو ہم پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے. والا ضالین، ضلال مانے سایہ، اب ضلال مانے گمراہی. ضلال ضو سے کہیں تو سایہ دار. جی ضلال مانے سایہ ہوتا ہے نا، دل ضلال سایہ دار کے معنی میں ہوتا ہے. معنی بہت سارے اس میں بدل جاتے ہیں. تو یہ جو میری گفتگو تھی، آپ اس لیکچر کو جو لوگ ہیں وہ بھی اور جو لوگ نہیں ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اس کو آپ سنیں، اور جو لوگ ہیں اس میری گفتگو کو دوبارہ سن لیں. جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو فحش غلطیاں ہیں اور جو چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی، اس طرح کی جو تمام غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو محفوظ رکھے، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.